بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک اساتذہ کے حقوق ہیں۔ بیٹا ہمارا دوسرا چیپٹر چل رہا تھا اسلام کے بنیادی ارکان، میں آپ لوگوں کو تفصیلاً بتا چکا ہوں۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان۔ بیٹے یہ 5 ارکان مکمل ہو چکے ہیں۔ ان کے بعد آپ لوگوں کو جہاد کے متعلق بھی آپ کو تفصیلاً بتا چکا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت یہ بھی بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد والدین کے حقوق تھے، اور بیٹا جو ہمیں سمر سلیبس ملا اس کے لحاظ سے والدین کے حقوق کے بعد اساتذہ کے حقوق ہیں، بیچ میں درمیان میں اولاد کے حقوق سمر سلیبس میں شامل نہیں ہیں، تو اس لیے میں آپ لوگوں کو اساتذہ کے حقوق کے متعلق بتانے لگا ہوں۔ بیٹا جو استاد ہے یہ معاشرے کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ استاد معاشرے کا ایک اہم ترین رکن ہے، اور عربی کے اندر استاد کو معلم کہتے ہیں اور شاگرد کو متعلم کہتے ہیں۔ عربی کے اندر استاد کو معلم اور شاگرد کو کہتے ہیں متعلم۔ اب بیٹا معلم استاد کو کہتے ہیں عربی کے اندر، کبھی آبجیکٹو میں پوچھ لیا جاتا ہے تو نیچے آپشن ہوتے ہیں بیٹا، عربی کے اندر استاد کو معلم کہتے ہیں اور شاگرد کو متعلم کہتے ہیں۔ بیٹا استاد ایک ایسا پیشہ ہے کہ ان اساتذہ کی نسبت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جا کے ملتی ہے۔ بیٹا یہ علم ایسے حاصل نہیں ہو سکتا، علم تک پہنچنا، علم تک رسائی ایسے ناممکن ہے پہنچنا، یہ بیٹا استاد کے ذریعے ہی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر بیٹا گھر کے اندر تعلیم کوئی شخص حاصل کر لیتا تو پھر یہ اسکول اساتذہ وغیرہ نہ ہوتے، گھر کے اندر بھی ہم تعلیم حاصل کر سکتے تھے، لیکن استاد جو بتاتے ہیں اپنے طلباء کو، اپنے شاگردوں کو، وہ گھر کے اندر انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اساتذہ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ابھی آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ معلم استاد کو کہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا کے اندر معلم بن کے آئے۔ کم و بیش 1,44,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اور سب نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تعلیم حاصل کی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے درس کے اندر بیٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم کو سیکھا ہے، اور پھر جا کر پوری دنیا کے اندر پھیلے ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلیم حاصل کی، جتنے یہ صحابہ ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگرد ہیں۔ بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 باپ ہیں، 3 باپ ہوتے ہیں۔ وہ کون سے 3 باپ ہیں بیٹا؟ آپ کی بک کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک تو وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا۔ بیٹا جب یہ بک میں لکھا ہوا ہے، جب آپ لوگ لکھیں گے ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، تو آگے بریکٹ میں لکھیں گے یعنی حقیقی باپ۔ ایک وہ جو آپ کو عدم سے وجود میں لایا یعنی یہ حقیقی باپ ہے۔ بیٹا ہمارا وجود نہیں تھا تو ہمارے والدین یہاں لائے، ایک حقیقی باپ۔ دوسرا وہ جس نے آپ کو بیٹی دی، یہ بریکٹ میں بیٹا آئے گا سسر۔ کسی کی بیٹی کسی گھر چلی جاتی ہے، جو سسر ہوتا ہے ایک قسم کو، وہ بھی باپ ہے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث بیٹا نقل کرنے لگا ہوں۔ ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا یعنی حقیقی باپ، دوسرا وہ جس نے آپ کو بیٹی دی یعنی سسر۔ نمبر 3 بیٹا یہ بک کے اندر موجود ہے بیٹا، تیسرا یہ ہے جس نے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کیا، یہ بیٹا استاد ہے۔ آگے بریکٹ میں لکھنا ہے۔ پہلا بیٹا بتایا آپ کو، ایک وہ جو آپ کو عدم سے وجود میں لایا وہ حقیقی باپ ہے، دوسرا وہ جس نے آپ کو بیٹی دی وہ سسر ہے، تیسرا وہ بیٹا
جس نے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کیا، یہ استاد ہے۔ اب بیٹا جو استاد ہے یہ بھی روحانی باپ ہے، استاد تربیت کرنے والا ہے، اس لیے بیٹا استاد کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ جو شخص استاد کا ادب و احترام نہیں کرتا وہ دنیا کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ ایک بچہ پڑھتا تھا، استاد کے اتنا ادب و احترام نہیں کرتا تھا، اتنا قابل اور ذہین تھا، استاد کا جو ہی لیکچر سنتا تھا اس کے دل و دماغ کے اندر سے کمپیوٹر کے اندر کوئی چیز فیڈ کر لیتے ہیں، اس کے دل و دماغ کے اندر ایسے چیزیں بیٹھ جایا کرتی تھیں، بعد میں نہ کوئی تکرار کرتا تھا، نہ پڑھتا تھا، نہ یاد کرتا تھا۔ جب پیپر دیتا تھا تو اس کے اندر پہلی پوزیشن، لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ اس کو ہوٹلوں پہ کام کرنے لگا۔ کیوں؟ استاد کے دل و دماغ کے اندر اس کے استاد کا ادب و احترام نہیں تھا۔ بیٹا استاد یا وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اور بک کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کے 3 باپ ہیں، 3 میں سے پہلا بتا چکا ہوں حقیقی باپ جو آپ کو عدم سے وجود میں لایا، دوسرا بیٹا بتایا سسر جس نے آپ کو بیٹی دی، تیسرا بیٹا استاد ہے جس نے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ تو بیٹا استاد بھی ایک روحانی باپ ہے، وہ آپ کی تربیت کرنے والا ہے۔ بچہ ٹھیک ہے گھر کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ماں باپ بھی تربیت کرتے ہیں، تو جب اسکول کے اندر جاتا ہے، کسی کالج یونیورسٹی کے اندر جاتا ہے، مدرسے کے اندر جاتا ہے تو استاد بھی اسے تعلیم دیتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ استاد کا ادب و احترام کرے۔ آج کل استاد کا بالکل ادب و احترام نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ استاد ہی تو ہے، بالکل استاد کے سامنے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور استاد جب پڑھا کے جاتا ہے، لیکچر دے کے جاتا ہے، یہ دیکھا گیا ہے استاد کے پیچھے سے چیٹنگ کرنا، نقلیں اتارنا، یہ بیٹا بالکل غلط ہے۔ جو استاد کے خلاف ایسے بولے گا وہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے استاد کا ادب و احترام کرنا چاہیے، چاہے دینی لحاظ سے ہے یا دنیاوی لحاظ سے ہے، استاد کا ادب و احترام ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ شاگرد ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بے حد ادب و احترام کیا کرتے تھے، 2 زانو ہو کے بیٹھا کرتے تھے۔ بیٹا میں اپنا بتاتا ہوں، ہم اپنے قاری صاحب کے پاس جن کے پاس قرآن پاک پڑھے وہ اب بھی ہمیں، میں تقریباً 2001 میں قرآن پاک میں نے حفظ کیا، اب بھی ہمارے استاد ہمیں ملتے ہیں تو ایسے ہمارے پاؤں کانپنے لگتے ہیں، اتنا اب بھی دل کے اندر خوف ہے، لیکن ہم ڈس سے مس نہیں ہوتے، استاد سامنے ہے لیکن کوئی پتہ نہیں ہے، اونچی آواز میں بولا جا رہا ہے۔ بیٹا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد حماد جب تک زندہ رہے میں نے ان کے گھر کی طرف کبھی پاؤں بھی نہیں پھیلائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم پیروکار ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد حماد رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ رہے میں نے ان کے گھر کی جانب کبھی پاؤں بھی نہیں پھیلائے۔ بیٹا ایک مشہور فلسفی ارسطو کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے حقیقی باپ کو، میں اپنے استاد کو حقیقی باپ سے زیادہ مرتبہ دیتا ہوں، درجہ دیتا ہوں، حقیقی باپ سے زیادہ استاد کو مرتبہ اور درجہ دیتا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیسے؟ وہ کہنے لگا، مشہور فلسفی ارسطو کا قول ہے، وہ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ میرا حقیقی باپ ہے وہ مجھے آسمان سے دنیا میں لایا، یعنی آسمان سے زمین پہ لایا ہے۔ میرا حقیقی باپ مجھے آسمان سے زمین پہ لایا ہے، اور لیکن میرا جو استاد ہے وہ اس نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اب یہ دیکھیں جو استاد ہے یہ روحانی باپ ہے، اس نے کیسے زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچایا۔ بیٹا جب کوئی بچہ کسی یونیورسٹی کالج کے اندر پڑھتا ہے، اسکول کے اندر پڑھتا ہے، تو بعد میں جب اس کا رزلٹ اچھا آتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کالج کے اندر پڑھتا رہا، اس کا میرٹ اچھا بنا ہے، تو پھر بیٹا جب اس سے پوچھتا ہے یہ کہتا ہے کہ اس کالج کے اندر، اس یونیورسٹی کے اندر میں پڑھا۔ پھر یہ پوچھتے ہیں پوچھنے والے کہ کون کون سے آپ کے استاد تھے، اساتذہ کون سے تھے پڑھانے والے، بتاتا ہے، کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھے استاد تھے۔ تو بیٹا یہاں استاد کا نام روشن ہوتا ہے، یعنی استاد پڑھانے والے اچھے تھے، تو اس لیے بیٹا استاد کا ادب و احترام۔ اب یہ دیکھیں فلسفی ارسطو کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے حقیقی باپ سے زیادہ رتبہ مرتبہ کس کو دیتا ہوں؟ اپنے استاد کو دیتا ہوں، کیونکہ باپ جو ہے حقیقی باپ وہ آسمان سے زمین پہ لایا ہے، اور جو استاد ہے اس نے ایسا علم اور ہنر سکھایا کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا، اس کے نام کو روشن کیا۔ تو اس لیے بیٹا یہاں چاہیے کہ استاد کا ادب و احترام ہونا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ نسبت مل رہی ہے۔ اور بیٹا پہلے زمانے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی
اساتذہ کی تنخواہیں آپ نے دور کے اندر مقرر کر دی تھیں کہ معاشی کی حالت میں، معاش کہتے ہیں کمانے کو کہتے ہیں، کہ اساتذہ اس کے سلسلے میں نہ رہیں، کماتے نہ رہیں، ان کی تنخواہیں انہوں نے مقرر کر دی تھیں کہ ان کو دل و دماغ کے اندر یہ نہ ہے کہ میرے بیوی بچے کیا کھائیں گے۔ تنخواہیں مقرر ہو گئی تھیں، ان کا بالکل مکمل دھیان جو ہوتا تھا تعلیم کی طرف ہوتا تھا اور لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی نے پوچھا کہ اے عمر، آپ کو اس مرتبہ سے بھی زیادہ کوئی خواہش ہے، تڑپ ہے؟ ان خلیفہ وقت ہیں، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے عمر، آپ کو اس مرتبے سے بھی زیادہ کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں معلم بن سکوں، استاد بن سکوں۔ دیکھیں خلیفہ وقت ہیں، لیکن بعد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں معلم بن سکوں، استاد بن سکوں۔ بیٹا اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ استاد کا ادب و احترام ہے۔ ہاں، استاد کو بھی چاہیے کہ شاگردوں کے ساتھ اس نے کیسے رہنا ہے، ادب کے ساتھ۔ استاد نے بھی بچوں کے ساتھ بات کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ بچہ کیسے پڑھنے والا ہے۔ کبھی کبھار بچے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، استاد کو چاہیے کہ یہ نہیں بار بار ڈانٹتا رہے بچے کو، یہ دیکھ لے کہ بچہ پڑھنے والا ہے، کبھی اسے غلطی ہو گئی تو جو بات آ جاتی ہے اگنور کر دے اس کو، ٹھیک ہے اس بچہ پڑھنے والا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب استاد کو چاہیے کہ جب بچوں کو ٹھیک ہے زیادہ نہ مارے، لیکن اگر تھوڑا بہت مارتا بھی ہے تو لیکن منہ کے اوپر کبھی تھپڑ وغیرہ یہ نہ مارے، سزا تھوڑی بہت ہونی چاہیے۔ ایسے بچوں کے دل و دماغ کے اندر خوف نہیں ہوتا، بچے نہیں پڑھتے۔ پہلے زمانے کے اندر بیٹا جب ہم پڑھا کرتے تھے، ہمارے والدین تو یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ ہڈیاں ہمیں واپس کر دینا، یہ بچہ تمہارا ہے، بس ہمیں پڑھا ہوا چاہیے۔ آج ایسے زمانے میں بچے پڑھتے ہیں اسکول کے اندر، ہم بھی پڑھاتے ہیں بیٹا، تھوڑا سا کسی کو سر پہ سے ہاتھ لگا دیا، بچہ کہتا ہے کہ مجھے تو قاری صاحب نے مار دیا، سر نے مار دیا۔ دوسرے دن پیرنٹس والدین اسکول کے اندر آ جاتے ہیں، میرے بچے کے ساتھ آپ نے کیا کر دیا، کیا ہو گیا بیٹا کہ زخم ہو گئے؟ نہیں بیٹا، یہاں یہ دیکھنا ہے کہ بچے کے دل کے اندر جب کچھ نہ کچھ خوف نہیں ہوگا بچہ تعلیم حاصل نہیں کرے گا۔ سب بچے برابر نہیں ہیں، میرے 5 فنگر ہیں بالکل برابر نہیں ہیں، سب برابر نہیں ہوتے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، بچوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، بالکل ایک اعلیٰ درجے کا ہے، ایک متوسط طبقے کا ہے، ایک بالکل نیچے والے طبقے کا ہے۔ اب کچھ بچے ہیں انہیں صرف اشارہ چاہیے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں درمیانے ہیں، تھوڑی بہت مار دینی پڑتی ہے اور ڈرانا پڑتا ہے تو وہ پڑھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں وہ مار کے بغیر پڑھتے ہی نہیں۔ اگر بیٹا بالکل ایسے کر چھوڑ دیں گے، ان کو کچھ نہیں کہیں گے تو بچے پھر تعلیم حاصل نہیں کریں گے، جب تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ان کا نقصان ہوگا۔ اب اس کے اندر ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ استاد کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بھی ادب سے گفتگو کرے، ان کو جو تعلیم دے۔ اگر مثال کے طور پہ استاد آتا ہے لیکچر دینے کے لیے آتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ بچوں سے باتیں کر کر کے چلا جائے، اسے چاہیے کہ نہیں، جو استاد کو جو کام سپرد کیا گیا ہے وہ آئے اور بچوں کو پڑھائے، مکمل طور پہ واضح طور پہ پڑھا کے پھر اپنا جائے۔ تو آپ لوگوں کو بیٹا دھیان کے ساتھ یہ تعلیم حاصل کرنی ہے۔ ساتھ ساتھ بیٹا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، آپ لوگوں کو جب اکیڈمی اوپن تھی تو اس وقت میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دوسرے چیپٹر کا ہمارے پہلا چیپٹر بیٹا ٹیسٹ کے لحاظ سے مکمل ہو چکا تھا، تو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کا اب جو ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا ارکان اسلام میں سے پہلے 2 رکن کلمہ شہادت اور نماز۔ اب بیٹا انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ یہ سیچرڈے ہفتے کو ہوگا، آپ کا یہ ٹیسٹ انشاءاللہ آپ کے موبائلوں پہ بھیج دیا جائے گا، میں ٹیسٹ بنا لوں گا تو اس کے اندر آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا، آپ نے یہ 2 ٹاپک آپ نے تیار کرنے ہیں۔ انشاءاللہ ہفتے والے دن آپ کا یہ ٹیسٹ ہوگا کلمہ شہادت اور نماز۔ اس کے اندر بیٹا شارٹ کوشچن بھی ہوں گے، شاید اس کے اندر میں لانگ کوشچن بھی دے سکتا ہوں، تو اچھی طرح آپ لوگ تیاری کریں۔ اگر اس میں بیٹا آپ لوگوں کو کوئی چیز جو لیکچر چل رہے ہیں پتہ نہیں چلتا، کوشچن پہلے تو لکھتے ہیں، اگر سمجھ نہیں آتی تو جو آپ اپنا ٹیسٹ وغیرہ بھیج رہے ہیں اس کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں، نیچے نوٹ لکھ سکتے ہیں، سر یہ آپ کا لیکچر تھا، اس کے اندر یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی، اس کے اوپر میں لکھ سکتا ہوں، آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اب اس کے اندر بیٹا میں تھوڑی سی ریڈنگ کرنے لگا ہوں، دیکھ لیں۔ اساتذہ کے حقوق۔ اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کو فرض قرار دیا، وہاں استاد کو بھی معزز ترین مقام عطا کیا تاکہ اس کی وجاہت سے علم کا وقار بڑھے اور علم سے انسانیت کا۔ استاد کا یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اسے اس پیشے کی وجہ سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خصوصی نسبت حاصل ہے، جو ابھی بیٹا آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا، انما بعثت معلم، اللہ کے رسول نے فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ بیٹا خصوصی نسبت حاصل ہے استاد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جیسا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ بیٹا شارٹ کوشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اساتذہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خصوصی نسبت حاصل ہے؟ عربی بما ٹرانسلیشن لکھیں، انما بعثت معلما، مجھے تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ استاد نئی نسل کی صحیح نشو و نما کر کے اس کے فکر و عمل کی اصلاح کرتے ہیں، نئی نسل انہی کے فراہم کردہ سانچوں میں ڈھلتی ہے۔ استاد کے اعزاز و احترام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا یہ شارٹ کوشچن بہت ہی اہم ہے کہ استاد کے اعزاز و احترام کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ پہلے بیٹا آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، بتا چکا ہوں بیٹا، یہ لکھنے کے بعد آپ نے بریکٹ میں آگے لکھنا ہے حقیقی باپ۔ بیٹا دوسرا یہ ہے کہ وہ جو جس نے تجھے اپنی بیٹی دی، یعنی سسر، بریکٹ میں بیٹا سسر لکھنا ہے۔ تیسرا وہ جو جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا، بریکٹ میں بیٹا لکھنا ہے استاد۔ معلم کی حیثیت علم کی بارش کی سی ہوتی ہے، بیٹا یہ پوچھا جا سکتا ہے، یہ بھی شارٹ کوشچن بہت اہم ہے، بورڈ کے پیپر میں آیا، ڈی جی خواہ بورڈ کے پیپر میں۔ معلم کی حیثیت کس کے ساتھ اس کی تشبیہ دی گئی ہے؟ معلم کی حیثیت علم کی بارش کی سی ہوتی ہے اور طلباء کی زمین کی سی۔ بیٹا معلم کی جو حیثیت ہے یہ علم کی بارش کی سی ہے۔ بیٹا جب بارش برستی ہے تو زمین کے اوپر جب بیٹا برستی ہے تو ایک زمین 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک زمین اپنے اس پانی کو جذب کر لیتی ہے، ایک زمین کے اندر پانی کھڑا رہتا ہے۔ جو بیٹا زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے تو اس کو اس کے ساتھ تعلیم کے ساتھ اس کی تشبیہ دی گئی ہے، یعنی معلم کی حیثیت علم کی بارش کی سی ہوتی ہے اور طلباء کی زمین کی سی۔ جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بارش کے فیض سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ پانی بیٹا جب جذب کر لیتی ہے، بالکل چوس لیتی ہے، تو بیٹا یوں سمجھیں کہ اس کے اندر علم مکمل طور پہ چلا گیا، فیض سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہ حوصلہ اور ظرف بھی والدین کے علاوہ استاد کا ہوتا ہے، یعنی والدین کے علاوہ استاد کا ہوتا ہے۔ بیٹا اس کے اندر یہ دیکھیں ہاں کہ وہ اپنے شاگرد کو خود سے آگے بڑھتے دیکھ کر حسد کرنے کی بجائے خوش ہوتا ہے۔ بیٹا اگر شاگرد بھی اپنے استاد سے آگے چلا جائے تو بیٹا یہاں یہ بات ہے، کچھ لوگ یہ حسد کرتے ہیں اگر کسی کے پاس مال و متاع آ جائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس مال کیسے آ گیا۔ بیٹا حسد کرتا رہے گا، دل ہی دل کے اندر کنڈا جلتا رہے گا، کچھ بھی دوسرے شخص کا نہیں بگڑے گا، اس کا اپنا بگڑے گا، خود جلتا رہے گا، کڑتا رہے گا۔ اپنے لیے محنت کر لے، اللہ پاک سے مانگے یوں کہ یا اللہ آپ نے جیسے اس کو عطا کیا مجھے ویسے عطا کر دیں، تو اللہ پاک دے دیں گے۔ اگر ایسے جلتا رہے گا، کڑتا رہے گا، نہ اس کو کچھ ملے گا اور خود اپنا نقصان کرے گا۔ اب بیٹا اگر ایک استاد ہے، شاگرد ہے، تو شاگرد ہے وہ زیادہ ذہین و فطین تھا، استاد پڑھاتے پڑھاتے استاد کو تجربہ ہو گیا، لیکن شاگرد تھا وہ ذہین تھا، لیکن وہ اپنے استاد سے زیادہ بڑھنے لگا، تو بیٹا اس کے اوپر استاد حسد کبھی نہیں کیا کرتا۔ استاد فخر کرتا ہے کہ میرا شاگرد، میرا نام بڑھے گا، میرا نام بلند ہوگا، میرا نام اونچا ہوگا، میرا شاگرد اوپر بڑھ رہا ہے۔ اس سے لوگ پوچھیں گے آپ نے کس سے یہ سبجیکٹ کس سے پڑھا ہے، تو وہ بتائے گا میں اس سے پڑھ کے آیا ہوں۔ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو کس سے پڑھا، وہ بتائے گا، تو اس سے استاد کا نام روشن ہوگا۔ پھر یہ حوصلہ اور ضرب بھی والدین کے علاوہ استاد کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو خود سے آگے بڑھتے دیکھ کر حسد کرنے کی بجائے خوش ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ اپنے طلباء کی کامیابیوں کو اپنی ہی کامیابیاں سمجھتا ہے۔ جب طلباء اس کے شاگرد کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، تو حقیقت میں یہ کہتا ہے کہ مجھے ہی کامیابی مل رہی ہے۔ مسلمانوں میں استاد کی احسان شناسی اور احترام کا اندازہ کچھ اس رواج سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شاگرد استاد کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنا لیتے تھے پہلے زمانے کے اندر۔ آج تو استاد کو دیکھنے پسند نہیں کرتے، استاد آ رہا ہے راستہ چھوڑ دیتے ہیں، استاد سے دعا سلام نہیں کرنی، استاد آ رہا ہے، بیٹا کتنے سال پڑھے، استاد کے ساتھ ملنا چاہیے، استاد کیا کھا جائے گا، استاد کیا کہے گا۔ اس لیے بیٹا پہلے زمانے میں کچھ رواج سے بھی لگایا جا سکتا ہے اندازہ کہ شاگرد استاد کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنا لیتے تھے۔ اس طرح لائق شاگردوں کے ذریعے استاد کا نام زندہ رہتا تھا۔ اب اس کے اندر بیٹا چند ایک طریقے بھی ہیں کہ تعظیم معلم کے طریقے، استاد کے ساتھ کیسے ادب سے گفتگو کرنی چاہیے، استاد کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ چند بڑے فقہا نے اس کے طریقوں کو لکھا ہے، درج کیا ہے۔ بیٹا اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ شاگرد کو چاہیے، یہ بیٹا آپ رائٹ کر لینا، شاگرد کو چاہیے کہ شاگرد کو چاہیے کہ چلتے وقت استاد کے آگے نہ چلے،
نمبر 1۔ نمبر 2، شاگرد کو چاہیے کہ استاد کی جائے نشست پہ نہ بیٹھے۔ اس چیئر پہ استاد بیٹھتے ہیں لیکچر دے کے، شاگرد کو چاہیے کہ اس چیئر پہ نہ بیٹھے۔ شاگرد کو چاہیے کہ استاد کی اجازت کے بغیر کلام کا آغاز نہ کرے۔ بیٹا شاگرد کو چاہیے کہ استاد سے جب گفتگو بات چیت کرتا ہے تو گفتگو کے اندر طول نہ کرے، یعنی کلام کے اندر لمبائی نہ کرے، مختصر بات کرے۔ شاگرد کو چاہیے کہ جب استاد لیکچر کے لیے استاد نے ٹائم ٹیبل بنا دیا ہے، جس ٹائم پہ استاد آتا ہے تو اس کا انتظار کرے۔ اب آگے شاگرد کو چاہیے کہ جب استاد نے آنا ہے، استاد آ گئے، اگر استاد لیٹ بھی ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے اوپر صبر کرے۔ اگر استاد لیٹ ہو گیا ہے صبر سے کام لے۔ یہ بیٹا چند ایک طریقے ہیں شاگرد کے استاد کے بارے میں، تعظیم معلم کے طریقے ہیں۔ اس کے اندر شاگرد کو چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کرے گا، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ بیٹا میں نے آپ لوگوں کو ٹیسٹ بتا دیا ہے، دوسرا چیپٹر جو ارکان اسلام ہے بیٹا 5 ہیں، ان میں سے کلمہ شہادت اور نماز، یہ 2 ٹاپک ہیں۔ یہ ٹیسٹ تیار کریں، انشاءاللہ ہفتے والے دن آپ کا اس کا ٹیسٹ ہوگا۔